السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت فرمائیں اس کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، کی گئی ہے کتاب میں سے، اور نماز قائم کریں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر یہ تو سب سے بڑا ہے۔
اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو۔ سامعین کرام، 21واں پارہ، پہلی آیت مبارکہ سورۃ العنکبوت ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ مخاطب اول جو ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اپنے پاک پیغمبر کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ آپ تلاوت کریں، لیکن یہ حکم صرف آپ کے لیے ہی نہیں، آپ کی امت کے ہر فرد، ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ہے۔ بنیاد چونکہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، نمونہ چونکہ اللہ کے رسول نے بننا ہوتا ہے، اس لیے اس مقام پر اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو ہی مخاطب کیا پہلے جملوں کے اندر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ حکم ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین کا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ میں تو یہ حکم نہیں مان رہا۔ جو تلاوت نہیں کر رہا وہ تو سمجھ جائے گا اس بات سے کہ میں تو اللہ کا حکم نہیں مان رہا، میں روزانہ تلاوت نہیں کر رہا، میں قرآن نہیں پڑھ رہا۔ اللہ تو اپنے نبی کو قرآن پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اپنے نبی کی ہر امتی کو قرآن پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، تو میں امتی نہیں ہوں، میں کیوں نہیں پڑھتا قرآن؟ بعض لوگوں نے یہ بہانہ بنا رکھا ہے، جی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ کس کا قصور ہے؟ نہیں پڑھا تو کس کا قصور ہے یہ؟ اور پھر ساری عمر کوشش ہی نہیں کرنی پڑھنے کی، ساری عمر ایسے ہی گزار دینی ہے، اللہ کا حکم نہیں ماننا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی زبان پہ لفظ بھی نہ چڑھے وہ بھی کوشش کرے، اور وہ کوشش کرے گا تو اس کو دگنا اجر ملے گا، کیونکہ اس کی زبان پر لفظ چڑھتے نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ دینا جی میں نہیں پڑھ سکتا، میری زبان نہیں کام کرتی، دنیا جہان کی ساری باتوں پہ تیری زبان فر چلتی ہے، ٹر چلتی ہے، اور رب کے کلام کے لیے تیرا یہ بہانہ، تیرا یہ عذر، کیا رب مان لے گا؟ نہیں مانا جائے گا یہ عذر، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اور دنیا میں تو بہانے چل جاتے ہیں، رب کے سامنے نہ کوئی بہانہ چلے گا نہ کوئی جھوٹ چلے گا۔ اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی۔ سورہ یاسین میں اس کا ذکر موجود ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم تمہارے منہوں کو بند کر دیں گے، تمہاری زبانوں کو بند کر دیں، تمہارے ہاتھ پاؤں بول بول کر گواہیاں دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں بول بول کر گواہیاں دیں گے۔ نہ کبھی ہاتھوں کو برے کاموں پہ لگاؤ، نہ کبھی پاؤں کو برے راستوں کی طرف لے جاؤ۔ یہ گواہ بننے ہیں قیامت والے دن۔
زبانیں تو بند ہو جائیں گی، رب کے سامنے نہ کوئی عذر چلے گا نہ کوئی جھوٹ چلے گا۔ اس لیے آج فکر کر لو، آج فکر کر لو۔ اور پچھلے جمعہ ذکر ہو رہا تھا نا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے، اللہ نے خود اس کو ذکر کہا ہے۔ 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہ ذکر کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن کو ذکر کہا، بہترین ذکر قرآن ہے۔ بد نصیب ہے وہ جس کی زبان پہ قرآن نہیں آ رہا، بد نصیب ہے وہ جو قرآن پڑھنے سے محروم ہے۔ میں نے کئی ایسے حافظ قرآن دیکھے، قرآن یاد کر لیا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اور پھر بھول گیا۔ ایسے حافظ قرآن میں نے دیکھے ہیں، میرے علم میں ہے، میرے مشاہدے میں ہے۔ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے لوگ سزا کے مستحق نہیں تو پھر کس چیز کے مستحق ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ تو اپنے نبی کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دے رہے ہیں۔ تو مسلمان تو کس وہم میں مبتلا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں قرآن پاک پڑھتا؟ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کیوں محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو نیکیوں سے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری بات، نماز قائم کرو، نماز قائم، نماز کبھی نہیں چھوڑنی، نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے جس طرح بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن چھوڑنے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ ہاں، مستورات کے لیے کچھ دنوں کی رعایت ہے کہ وہ پلید ہو جاتی، لیکن مردوں کے لیے تو کوئی گنجائش اور رعایت نہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ اب نماز میں بھی اللہ کا ذکر، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم باعد بینی وبین خطایایا۔ سورۃ الفاتحہ، قرآن مجید کی کوئی سورت، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر۔ بے نماز بھی محروم اللہ کے ذکر سے، قرآن نہ پڑھنے والا بھی محروم اللہ کے ذکر سے۔ وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، اس کی مسلمانی رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ بے عمل مسلمانی کسی کام کی نہیں ہے، بے عمل مسلمانی کسی کام کی نہیں ہے۔ نرا کلمہ کسی کو جہنم سے چھڑا نہیں سکے گا۔ ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے، اگر عمل نہیں تو ایمان بیکار ہے، اگر ایمان نہیں تو عمل بیکار ہے۔ یہ نکتے اپنی ذہنوں کے اندر نقش کر لو۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پھر نماز کا فائدہ بھی بتایا۔ نماز سے بے حیائی ختم ہوتی ہے، نماز سے برے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیا بھی ہے، اس کی نماز نے اس کو کیا سکھایا ہے؟ اس کی نماز نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟
جو نماز بھی پڑھتا ہے اور بری باتیں بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، اس کی نماز نے اسے کیا سکھایا ہے؟ اللہ تو فرماتی ہے نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز تو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اپنا جائزہ لیا کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکا کرو، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کیا میں فحشاء اور منکرات کر رہا ہوں، اور پھر نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اصلاح کرنے کا یہی وقت ہے۔ یہ وقت گزر گیا، پھر دوبارہ موقع نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور تیسری بات وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر یہ تو سب سے بڑی بات ہے، بڑی اونچی بات ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، ذکر کا معنی پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ ایک آدمی تسبیحیں پڑھتا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پڑھتا بڑا ہے، لیکن جب بھی کوئی موقع بنتا ہے وہ داں لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کا ذکر بیکار ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر کا معنی اللہ کو یاد بھی رکھنا، اور سورہ بقرہ میں اللہ خود فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھو، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک معنی تو ہے نا کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اور دوسرا معنی اللہ کو یاد رکھیں بھی۔ اب اللہ ہمارا ذکر کیسے کرے گا؟ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اگر تم مجھے بھلا دو گے تو میں بھی تمہیں بھلا دوں گا، اور پھر ذلیل و خوار ہوو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے کسی عمل کا اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے ہر عمل کا پتہ ہے، ہم وہ چھپ کر کریں یا علانیہ کریں، ہم وہ تنہائی میں کریں یا لوگوں کے سامنے کریں، اللہ کو ہمارے ہر عمل کا، ہر قول کا، ہر فعل کا علم ہے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے، عقیدہ بن جائے کہ اللہ تو میرے قول و فعل کو جانتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے برا قول کہے گا، بری بات کرے گا، پھر وہ اپنے اعضائے جسم سے برے اعمال کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہمارا عقیدہ ہی اتنا کمزور ہے کہ ہم برا بولتے وقت یہ سمجھتے نہیں کہ میرا اللہ بھی جانتا ہے، میرا اللہ بھی سنتا ہے، میرا اللہ بھی دیکھتا ہے۔ یہ ہم بلا دیتے ہیں اس وقت اس کو، اور برا فعل کرتے وقت بھی ہم اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، چھپ کر یا علانیہ۔ جس نیت اور ارادے سے جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور پھر اللہ نے ہی عمل یا تو قبول کرنے ہیں یا رد کرنے ہیں۔ اگر ہماری نمازیں رد ہو جائیں تو ہمیں کیا ملا نمازوں سے، اگر قبول ہی نہ ہو؟ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنی فکر کرنی ہے۔ اللہ کی یاد سے کون روکتا ہے؟
نماز سے کون روکتا ہے؟ کبھی پوچھا اپنے سے؟ کبھی سوال کیا ہے میں کیوں نہیں نماز پڑھتا، میں کیوں نہیں اللہ کا ذکر کرتا، میں کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتا؟ کبھی سوال کیا اپنے سے؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا ہے۔ کون روکتا ہے نماز سے؟ ایک آدمی کو کہا یہ نماز دل ہی نہیں مانتا جی، دل ہی نہیں کرتا، لو یہ اچھا مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور جی دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ کون روک رہا ہے تجھے؟ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، نماز چھوڑ کر اللہ کا باغی بن رہا ہے، اللہ کا نافرمان بن رہا ہے، نماز چھوڑ کر اللہ کے رسول کا نافرمان بن رہا ہے۔ کیسے بخشش ہوگی تیری، کیسے نجات ہوگی تیری؟ قرآن مجید سورہ المائدہ آخر میں یعنی 7ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے، فرما رہے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ روکتا ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، اور اس سے پچھلے جملوں میں شیطان کا ذکر آیا۔ شیطان روکتا ہے، اللہ کی یاد سے شیطان روکتا ہے، قرآن پڑھنے سے شیطان روکتا ہے، نماز پڑھنے سے شیطان روکتا ہے۔ اور کیوں شیطان کے پیروکار بن رہے ہو؟ اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول کی کیوں نہیں مانتے؟ اپنے آپ کو جنت کی طرف کیوں نہیں لے جاتے؟ جہنم سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچاتے؟ اللہ کو بلانے کا انجام بھی جہنم ہے، نماز کو چھوڑنے کا انجام بھی جہنم ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور دیکھا جائے گا جی بڑا وقت ہے۔ اور بڑا وقت کیا ہے؟ صبح تو زندہ تھا اور شام سے پہلے مر بھی گیا ہے، بڑا وقت کیا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں کب موت آ جائے، پتہ ہی کوئی نہیں، لمحوں میں منٹوں میں موتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سارا معاملہ، یہ نظام رب کا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نجومی نہیں جانتا، کوئی یہ پروفیسر بنے بیٹھے ہیں نا نجومی، کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کبھی نہ جایا کرو ایسے لوگوں کے پاس، یہ عقیدوں کو خراب کرتے ہیں یہ لوگ، اور ان کے پاس جانے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوال کرتا ہے، میں شادی کر رہا ہوں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، میں کاروبار شروع کر رہا ہوں فائدہ ہوگا یہ نہیں، اور کسی کو کیا پتہ ہے، یہ پوچھنے جاتے ہیں۔ فرمایا جو اس نیت سے کسی کے پاس جاتا ہے 40 دن کی نمازیں اس کی اللہ رد کر دیتا ہے، قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور بڑے شوق سے چلے جاتے ہیں، کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے، یہ بھی ہاتھ دکھاتے ہیں اور وہ بھی آگے سے ہاتھ دکھا دیتے ہیں، ان کو تو پیسے چاہیے، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ کی بات کو جو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ کے رسول کی احادیث سے جو روگردانی کرے گا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ ہمیں اللہ کے ذکر کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے شروع میں واحد کا صیغہ تھا اتلو، یہ صیغہ امر کا ہے، واحد کا ہے، اور آخر میں آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے جو تم سارے کر رہے ہو، یہ جمع کا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ یہ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یہ صرف نبی کے لیے نہیں، نبی کے ہر امتی کے لیے لازم ہے۔
اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے شیطان روکتا ہے۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے آپ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، نقش ہو جائے، فجر کی نماز چھوٹ گئی، کیوں چھوٹی؟ اس کا بندوبست کیوں نہیں کیا تو نے؟ ہم اپنے پیٹ کے لیے بندوبست کرتے ہیں نا، دن رات لگاتے ہیں نا، اگر یہ نہ کریں تو بھوکے مریں۔ اور ادھر اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، ادھر یہ نہیں فکر کہ قبر میں کیا حال ہوگا اور حشر میں کیا حال ہو، کوئی فکر ہی نہیں۔ اور دنیا اس لیے عطا ہوئی ہے، دنیا کی زندگی اس لیے ملی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو کامیاب کر لو۔ فرمایا جو دنیا کے اندر مشغول ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو نافرمانیاں کرتا رہا، سرکشیاں کرتا رہا، بغاوتیں کرتا رہا، حکم نہ مانتا رہا اور دنیا کے اندر ہی لگا رہا، دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دے لی، دنیا کی بڑی فکر ہے۔ آج ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے، دنیا کے کام ہونے چاہیے، آخرت بعد میں دیکھی جائے گی، دین بعد میں دیکھا جائے گا، دنیا پہلے ہے۔ لوگ دلیلیں آگے دیتے ہیں، دنیا پہلے ہے، اور آخرت کو سنوارا نہیں تو پہلے والی دنیا تیرا کیا سنوار سکے گی؟ آخرت کو سنوارنے کے لیے محنت درکار ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو اس بات کی فکر لگی رہی میں نے ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ بھی ایک فکر ہے نا، میں نے ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنا حساب دینا ہے، احتساب ہونا ہے وہاں پہ۔ صحیح حقیقی یوم احتساب تو وہ ہے جس کو یوم حشر کہا گیا، جس کو یوم التغابن کہا گیا، جس کو یوم النشور کہا گیا، جس کو یوم الفصل کہا گیا، جس کو یوم الحساب کہا گیا۔ اصل یوم احتساب تو وہ ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی معاف کر دینا، اللہ مومنوں کو معاف کر دینا، اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، کثرت سے مانگا کرو۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہے، اور جو رب سے مانگے ہی نہیں پھر اللہ کو کیا پرواہ ہے اس کی؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، میں نے پیش ہونا ہے ایک دن رب کے سامنے، پھر اس نے اپنی خواہشات کو دبا لیا، اپنی بری خواہشات پر کنٹرول کر لیا، وَنَهَى النَّفْسَ، اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اپنے ذات کو اس نے ہوا خواہشات بد سے بچا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا مقام ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ماوا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کا فہم حاصل کرو، تب تمہارے دلوں کے اندر رب کا ڈر پیدا ہوگا، اس پر عمل کرنے کی فکر پیدا ہوگی، اپنی فکر پیدا ہوگی،
اپنے آپ کو بچانے کی فکر پیدا ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد رکھنے والا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص زندہ ہے۔ زندہ آدمی چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جو چاہتا ہے منہ سے بولتا ہے، زندہ ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی مثال زندہ شخص کی ہے، اور جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، نہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی مثال مردہ کی ہے۔ مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال اللہ کے رسول نے دی سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کا شکر کرنے کی ایک بہترین صورت ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو، مجھے یاد رکھو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرتے رہو، نہ شکری نہ کرو، نہ شکری کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، نہ شکری کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ مجھے کثرت سے یاد کر، اذکرنی کثیرا، اذکرنی کثیرا، اور یہ حکم قرآن مجید میں موجود ہے تمام مسلمانوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا۔ پچھلے جمعہ اس کا بیان ہوا تھا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد۔ کوئی ایسا وقت نہ ہو جس میں تم اللہ کو بھول جاؤ، ہر دم اللہ کو یاد۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں جب ملتے ہیں وہ اس وقت سے پہلے بھی اللہ کو یاد کریں۔ آج ہماری اولادیں ناخلف اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دعا آتی نہیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے اس وقت پڑھنے کے لیے، اور وہ کیا؟ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان، اللہ ہمیں شیطان سے بچائے۔ میاں بیوی مل رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اس سے قبل دعا مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق بناؤ، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اس کا تو بڑا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا تو بڑا ذکر کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ مشاہدے اور تجربے کی بات ہے، جس مصنف کا کلام زیادہ پڑھا جائے، جس شاعر کا کلام زیادہ پڑھا جائے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ جگہ جگہ پہ بات بات پہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے رسول کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، دین کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت ہی کم لوگ، الا ماشاءاللہ، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس طرح عمل کرتے ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں شیطان سے، شیطان جو ہے نا یہ ہر موقع کو غنیمت جانتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، پھسلانے کے لیے، ورغلانے کے لیے۔ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، یا اللہ جو تو ہمیں عطا کرے گا نا اولاد، اس کو بھی بچانا شیطان سے۔ ہم نہیں مانگتے رب سے یہ دعا، ہماری اولادیں شیطان کے نرغے میں ہیں، بلکہ ہم خود شیطان کے نرغے میں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک بات صرف بتا دیں جس پہ میں عمل کروں، صرف ایک بات. یعنی وہ چاہتا تھا کہ چھوٹا سا کوئی وظیفہ یا چھوٹی سی کوئی نصیحت مجھے کر دیں. اب یہ بڑی پتے کی بات ہوتی ہے کہ اتنے ضخیم ذخیرے میں سے ایک بات نکال کے بتا دو. اللہ کے رسول نے بتا دی. فرمایا ہاں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، میں تجھے ایک ہی بات بتاتا ہوں، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ہاں کیسا وظیفہ بتایا، کیسا نسخہ بتایا. میری زبان پر اللہ کا قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو تو میری زبان پر کوئی بری بات تو نہیں آ سکتی، کوئی جھوٹ نہیں آ سکتا، کسی کو میں برا نہیں کہہ سکتا. اس وقت ایک آدمی نماز کے اندر ہے، مصروف ہے، نماز کے اندر جب تک رہے گا وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے گا، کسی کے بارے میں بری بات نہیں کرے گا، وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کی یاد میں لگا رہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے. نمونہ بن کے دکھایا. چند فوائد میں ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک فائدہ تو آپ نے سن لیا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ کو یاد رکھنے سے ہمارے اعمال سدھر جاتے ہیں، پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں، اعمال کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر جو کمیاں رہ جاتی ہیں نا، کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، بندہ ہے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، اللہ کا ذکر کرنے سے وہ کوتاہیاں اللہ معاف کر دیتا ہے. عبادات میں کمیوں کی تلافی ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. ذکر اللہ کے فائدے میں بتا رہا ہوں، گن رہا ہوں. تقوی حاصل ہوتا ہے. تقوی کیا ہے؟ زبان بھی پاک ہو جائے، دل بھی پاک ہو جائے، ذہن بھی پاک ہو جائے، یہ تقوی ہے نا. جو اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے نا، اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اس کی نظر پاک ہو جاتی ہے، اس کا ذہن پاک ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، تقوی بھی حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے بچت بھی ہوتی ہے. جب آدمی اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، ذکر اذکار میں، اس کے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے، اس کے گناہ مٹتے بھی ہیں. پھر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے کئی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، کئی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. مصیبتیں، مشکلات اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں نا. تو جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ اس کی مشکلیں دور کر دے گا. جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرے گا اللہ کہے گا ٹھیک ہے پھر جیسے تو چاہتا ہے تجھے مل رہا ہے. پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ درجے بھی بڑھتے ہیں، درجات بڑھتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ رب کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے، اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اس کی قربت ہو جاتی ہے. وہ ہر وقت اللہ 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 کی یاد میں لگا رہتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میں یہ کروں گا، بلکہ اللہ کی یاد کی وجہ وہ کہتا ہے وہ ہوگا جو اللہ کرے گا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس کی زبان پہ یہ نہیں آتا، میں نہیں آتی، میں اس کی زبان پر نہیں آتی، اس کے اندر عاجزی آتی ہے. وہ کہتا ہے ماشاءاللہ، وہ ہوگا جو اللہ چاہے. اللہ پر اس کا عقیدہ اس قدر پختہ ہو جاتا ہے. اور فرمایا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جاتا ہے. ایک وظیفہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ بھی بڑا اہم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
یہ پڑھتا رہے گا۔ ہر نماز کے بعد بھی یہ پڑھنے کا آپ نے فرمایا، اور ویسے بھی آپ نے فرمایا جو 100 بار اس وظیفہ توحید کو، اس کلمہ توحید کو پڑھ لیتا ہے اس کو کتنا فائدہ ہو۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے اس نے 10 غلام خرید کر آزاد کر دیے ہیں، 10 غلام خرید کر اس نے آزاد کر دیے ہیں۔ وہ دور تھا نا، لوگوں نے غلام رکھے ہوئے تھے، اللہ چاہتا تھا غلاموں کو رہائی ملے، نبی پاک چاہتے تھے غلاموں کو آزادی ملے۔ آپ نے وظیفہ بتایا، 10 غلام آزاد کرنے کا جتنا اجر ہے نا، اتنا اجر اس شخص کے لیے ہے جو 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھتا ہے۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ، 100 نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ تیسرا فائدہ، 100 گناہ اس کے عمل نامے سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا دن وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، سارا دن شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کی نماز نہیں چھڑائے گا، شیطان اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گا، شیطان سے وہ بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ اللہ ہمیں توفیق